پریم چند کے افسانے کفن کا تعارف۔ پریم چند نے افسانہ کفن انگارے نامی کتاب سے متاثر ہو کر لکھا تھا، جو کہ 1935 عیسوی کے آخر میں لکھا گیا تھا۔ اس کے 3 بنیادی کردار ہیں: گھیسو، یہ باپ ہے، اس کے بعد ہے مادھو، یہ بیٹا ہے، اس کے بعد بدھیا، یہ مادھو کی بیوی ہے اور گھیسو کی بہو ہے۔ تو یہ 3 بنیادی کردار ہیں۔ بدھیا درد ذہن میں مبتلا ہے اور پچھاڑیں کھا رہی ہے، جبکہ باپ اور بیٹا دونوں نشہ کرتے ہیں اور وہ باہر بیٹھ کر آلو بھون بھون کر کھا رہے ہیں۔ کوئی بھی اس کی طبیعت پوچھنے نہیں جاتا، صرف اس لیے کہ اگر میں گیا تو دوسرا آلو زیادہ کھا جائے گا، اور بالآخر وہ بچے کو پیٹ میں لیے ہی مر جاتی ہے۔ اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ مر گئی ہے تو شور مچاتے ہیں، لوگ شور سن کر آتے ہیں، وہ ان کو پیسے دیتے ہیں، غریب ہوتے ہیں یہ کفن دفن کے لیے، تو 5 روپے ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ بازار میں کفن لینے کے لیے جاتے ہیں، تو چونکہ یہ نشے کے عادی ہوتے ہیں اس لیے یہ وہاں پر بھی کفن نہیں خریدتے بلکہ شراب پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں۔ تو یہ کہہ کر اپنے آپ کو خوش کر لیتے ہیں کہ کتنی اچھی تھی، مرنے کے بعد بھی ہمیں خوب کھلا پلا کر گئی۔ تو بنیادی طور پر یہ 3 کردار ہیں۔ آل احمد سرور کہتے ہیں کہ تمام کہانیوں میں سے مجھے یہ بہترین کہانی لگتی ہے کفن۔ اس میں ایک لفظ بھی بھرتی کا نہیں، ایک لفظ بھی بیکار نہیں، اور ایک نقش بھی دھندلا نہیں، اور اس میں روانی، چستی، تلوار کی سی تیزی ہے۔ اس میں اچھے افسانے کے جتنے عناصر ہوتے ہیں وہ سارے ہیں۔ پلاٹ بہترین ہے، اس میں جتنے واقعات کی جو کڑیاں ہیں وہ آپس میں ملی ہوئی ہیں، ایک واقعہ دوسرے کا منطقی نتیجہ ہے، اس میں حقیقت نگاری ہے، منظر نگاری ہے، تو یہ ساری خوبیاں اس میں ہیں۔ بہت شکریہ کی طرف۔ ان کا یہ افسانہ ان کے افسانوی مجموعے پریم چالیسی میں 1930 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اس کے جو بنیادی کردار ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک ہلکو ہے، دوسرا منی ہے، اور تیسرا جبرا ہے۔ ہلکو میاں ہے اور منی ہلکو کی بیوی ہے اور جبرا ہلکو کا کتا ہے۔ یہ 3 اس کے بنیادی کردار ہیں۔ سردیوں کا موسم ہے، سخت سردی ہے، پوس کی رات یعنی سخت سردی کی رات۔ تو جو ہلکو ہے یہ اپنے کھیتوں کی حفاظت کے لیے رات بھی کھیتوں میں گزارتا ہے تاکہ اس کی فصل کی حفاظت ہوتی رہے، کوئی جانور وغیرہ اس کی فصل تباہ نہ کریں۔ تو ایک دن اس کے پاس جو چادر ہوتی ہے وہ بڑی نازک سی ہوتی ہے، ہلکی سی ہوتی ہے، اس سے سردی جو ہے وہ ختم نہیں کی جا سکتی، تو اس کی بیوی منی جو ہے وہ اس کے لیے کمبل کے لیے پیسے جمع کرتی رہتی ہے۔ لیکن ابھی اس نے کمبل نہیں خریدا ہوتا کہ ایک سرکاری پیادہ آ کر لگان مانگتا ہے، تو ہلکو کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ اپنی بیوی منی سے پیسے لے کر جو اس نے کمبل کے لیے رکھے ہوتے ہیں وہ سرکاری پیادے کو دے دیتا ہے۔ تو پھر اس کو ہلکو کو جو ہے نا وہ یہ سردیاں بھی اسی پرانی چادر میں گزارنا پڑتی ہیں۔ تو ایک رات، جس رات سخت سردی تھی، ہلکو اپنے کتے جبرا کے ساتھ وہاں فصل میں تھا، تو سخت سردی کے باعث ہلکو کبھی جبرا کو اپنی گود میں بٹھاتا، اسے باتیں کرتا، پھر بھی سردی کم ہونے کا نام نہ لیتی۔ کبھی آگ جلاتا، الاؤ جلا لیتا، چلم بھرتا اور حقہ پینا شروع کر دیتا، لیکن سردی ختم ہونے کا نام نہ لیتی۔ تھوڑی دیر بعد جبرا اس کی گود سے نکل گیا اور فصلوں کی طرف چلا گیا۔ کچھ وقفے کے بعد ہلکو نے آوازیں سنی جیسے فصل میں کچھ جانور ہوں، لیکن اس نے اس کو وہم سمجھا اور یہ کہا کہ جب تک جبرا ہے میری فصل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اسی کشمکش میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ تو صبح جب اس کی بیوی نے یہ دیکھا کہ دیر ہو گئی ہے تو وہ فصل کی طرف گئی
تو وہاں کیا دیکھتی ہے کہ ساری فصل تباہ ہو چکی ہے، جبرا مر چکا ہے اور ہلکو ابھی تک سویا ہوا ہے۔ تو اس کو وہ جگاتی ہے، اس کو کوستی ہے کہ فصل تباہ ہو گئی ہے، اور وہ اپنے پیٹ کی خرابی کا بہانہ بنا دیتا ہے۔ تو وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جبرا بھی تو دیکھو یہاں نہیں ہے، ابھی تک سویا ہوا ہے وہ۔ تو اسے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو جانور ہیں انہوں نے فصل تباہ کر دی ہے اور جبرا بھی مر چکا ہے۔ تو یہ اس کی کہانی ہے۔ اس کا مرکزی خیال کسان کی سعی لا حاصل ہے، یعنی کسان کس قدر اپنی فصل کے لیے محنت کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو حاصل کچھ نہیں ہوتا، اس کی فصل پھر بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ سرکاری پیادے اس کو کچھ نہیں کرنے دیتے، جو وہ اپنے گھر کے لیے چیزیں بنانے کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں تو وہ سرکاری پیادے آ کے لے جاتے ہیں۔ اس کی بیوی جو منی ہے وہ ہلکو کو سمجھاتی بھی ہے کہ یہ کام چھوڑ کر محنت مزدوری شروع کر لو، لیکن وہ اپنی انا کی وجہ سے اپنے کھیت جو ہے اسی میں کام کرنا وہ مناسب سمجھتا ہے، محنت مزدوری نہیں کرتا۔ اگر اس کہانی کو ہم آج کے معاشرے پر لاگو کریں تو یہ کہانی 1930 میں لکھی گئی، تو یوں سمجھیں تقریباً 90 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج کے ماحول کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ آج بھی کسان انہی مسائل کا شکار ہے جو اس وقت تھے۔ آج بھی کسانوں میں وہی انا پائی جاتی ہے کہ انہیں بچت تو کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود وہ کوئی اور کام نہیں کرتے، چاہے انہیں نقصان ہوتا رہے، بس وہ اپنے آباء و اجداد کی طرف دیکھ کر جی میں مالک ہوں، میں زمیندار ہوں، تو وہ ادھر ہی رہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ راہ نجات۔ تو راہ نجات کے جو بنیادی کردار ہیں وہ دو ہیں، ایک ہے جھینگر کسان، دوسرا ہے بدھو گڈریا۔ یہ دو بنیادی کردار ہیں، اگرچہ ایک تیسرا کردار بھی ہے، ہری ہر۔ تو جھینگر جو تھا یہ بھی بڑا مغرور تھا، کیونکہ اس کی کماد کی فصل تھی اور اس کو اپنی فصل پر بڑا ناز تھا۔ اور بدھو گڈریا جو ہے اس کے پاس ریوڑ تھا، بھیڑوں کا ریوڑ، تو اس پر اسے بھی بہت گھمنڈ تھا۔ کہانی یوں ہے کہ جھینگر کسان جو ہے اس کی فصل ہے کماد کی، اور بدھو اپنی بھیڑیں ادھر لے کر جاتا ہے۔ تو جھینگر جو ہے وہ اس کو روکتا ہے کہ تمہاری بھیڑیں میری فصل تباہ کر دیں گی۔ تو اتنی دیر میں جو ہے نا وہ بھیڑیں فصل میں جو ہے وہ ادھر شامل ہو جاتی ہیں، فصل میں گھس جاتی ہیں اور وہ کھانا شروع کر دیتی ہیں۔ تو جھینگر کو غصہ آتا ہے، وہ بھیڑوں کو بے دردی سے مارتا ہے۔ جو بدھو ہے اس کو بھی بہت غصہ آتا ہے، لیکن یہ برداشت کرتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، لیکن انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ دن بعد بدھو گڈریا جھینگر کسان جو ہے اس کی فصل کو آگ لگا دیتا ہے، اور آگ لگانے کے بعد خود ہی آگ بجھانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ سب لوگ بھی جانتے ہوتے ہیں کہ جھینگر سے بدلہ لیا جا رہا ہے، لیکن کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ تو جھینگر کیا کرتا ہے، وہ بھی بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے بدھو سے۔ وہ ہری ہر نامی شخص ہے، اس کو وہ پیسے دیتا ہے، اس کو ساتھ شامل کرتا ہے اور ایک گائے کو زہر دلاتا ہے، اور اس کا الزام بدھو گڈریا پر لگتا ہے۔ تو جو برہمن ہے وہ اس کو بدھو کو بھاری تاوان جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ تم تاوان ادا کرو گے اور 3 ماہ تک گلیوں میں بھیک مانگو گے۔ تو وہ بھیک مانگنے کے بعد یہ بھی کلاش ہو جاتا ہے، کنگال ہو جاتا ہے، اس کی فصل بھی تباہ ہو چکی ہوتی ہے، دونوں غریب ہو جاتے ہیں اور گاؤں سے نکل کر شہر کی طرف جاتے ہیں۔ وہاں ایک زیر تعمیر عمارت میں مزدوری کرتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ میں نے غلطی کی تھی، دوسرا بھی اظہار کرتا ہے کہ میں نے بھی غلطی کی تھی اور میں نے یوں کیا تھا، میں نے ہی زہر دیا تھا، میں نے ہی آگ لگائی تھی، دونوں مان جاتے ہیں۔ تو پریم چند اس افسانے میں دولت کو خاص طور پر جو ہے نا وہ مد نظر رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو راہ نجات ہے نا وہ اصل میں کیا ہے؟ راہ نجات ان کے نزدیک دولت کے خاتمے کا نام ہے، کیونکہ جب تک انسان کے پاس دولت ہوتی ہے وہ تکبر کرتا ہے، وہ گھمنڈ کرتا ہے اور دوسروں پر ظلم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کہانی کو ہم دیکھیں تو جھینگر بھی جب تک وہ فصل کا مالک تھا، بدھو بھی جب تک اپنے ریوڑ کا مالک تھا، تو وہ دونوں مغرور تھے اور ظلم کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب وہ غریب ہو گئے انہیں راہ نجات ملی، دولت کا خاتمہ ہوا، تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے۔ تو یہ افسانہ دراصل اصلاحی افسانہ ہے، اس میں دیہی زندگی کو بیان کیا گیا ہے،
اور اس کی واقعات کی جو کڑیاں ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں. تو یہی اس کا جو ہے نا وہ سارا نقطہ نظر ہے. بہت شکریہ. وطنیت کا پریم چند کے افسانے حج اکبر کا تعارف. پریم چند غیر متعصب مصنف تھے. انہوں نے زیادہ کہانیاں تو ہندو کلچر کے لحاظ سے ہی لکھی ہیں، لیکن کچھ کہانیوں کا پس منظر مسلم کلچر کے لحاظ سے بھی ہے، جس کی عمدہ مثال حج اکبر ہے. ڈاکٹر قمر رئیس کے مطابق حج اکبر 1917 عیسوی میں لکھا گیا. اس کے جو بنیادی کردار ہیں وہ 4 ہیں. منشی صابر حسین، منشی صابر حسین کی بیوی جس کا نام شاکرہ ہے، اس کے بعد دایا، اس کا نام عباسی ہے، اور ایک بچہ ہے جو صابر حسین اور شاکرہ کا ہے، اس کا نام نصیر ہے. اب منشی صابر حسین جس علاقے میں رہتا ہے وہاں کا رواج یہ ہے کہ وہاں لوگ جو ہے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے دایا رکھتے ہیں. منشی صابر حسین ویسے غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو امیر ثابت کرنے کے لیے اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلاتا ہے اور دایا کو لے آتا ہے. لیکن بیوی شاکرہ جو اس کی صابر حسین کی بیوی ہے وہ عباسی کو بوجھ سمجھتی ہے. ایک تو دولت کے لحاظ سے کہ اس کو جو ماہانہ تنخواہ دینا پڑتی ہے، اور اس کے بعد جو نصیر ہے یہ دایا عباسی کے ساتھ اتنا مانوس ہو جاتا ہے کہ شاکرہ جو ہے وہ اس کو جلاپا محسوس ہوتا ہے، وہ حسد محسوس کرتی ہے. بالآخر اس کو گھر سے بے عزتی کر کے نکال دیتی ہے. جب دایا عباسی گھر سے نکلتی ہے تو جو بچہ نصیر ہے وہ اس کے غم میں بیمار ہو جاتا ہے. اتنا بیمار ہوتا ہے کہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا. تو پھر مجبوراً شاکرہ صابر حسین سے کہتی ہے کہ عباسی کو واپس لایا جائے. تو صابر حسین اسے ڈھونڈ کر واپس لانے کی کوشش کرتا ہے. وہ حج کی تیاری کر رہی ہوتی ہے، لیکن جوں ہی وہ بچے کی بیماری کا سنتی ہے وہ فوراً واپس آ جاتی ہے اور آ کر بچے سے کہتی ہے کہ تم نے تو میرا وہ ثواب ختم کر دیا جو میں نے حج کر کے کرنا تھا. تو پھر صابر حسین کہتا ہے کہ حقیقت میں حج اکبر یہی ہے کہ تم نے ایک بیمار بچے کو تندرست کر دیا. تو یہ کہانی ہے. اصل میں یہ افسانہ جو ہے یہ نفسیاتی ہے. اگر ان کے کرداروں کو نفسیات کے لحاظ سے سامنے رکھا جائے تو صابر حسین جو ہیں یہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹ موٹ کا امیر بننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے معاشرے میں اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر صابر حسین کی بیوی شاکرہ کی نفسیات کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ صرف عورت سوتن سے ہی حسد نہیں کرتی، بلکہ اس عورت کا جس شخصیت سے تعلق ہوتا ہے اگر اس کو کوئی اور زیادہ چاہنے لگے یا وہ کسی اور سے زیادہ مانوس ہو جائے تو وہ پھر بھی حسد کرتی. جیسے شاکرہ ہے، اس کا بچہ نصیر ہے، یہ اپنی ماں سے بھی زیادہ اپنی دایا عباسی سے مانوس ہے، اس سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ اس کو کھلاتی پلاتی ہے. اگر دایا عباسی کی نفسیات کو سامنے رکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بے اولاد عورتیں ہیں وہ دوسروں کے بچوں سے زیادہ مانوس ہو جاتی ہیں، ان سے زیادہ پیار کرنے کی کوشش کرتی ہیں. دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ اپنے فرائض کو صرف فرض نہیں سمجھتے بلکہ اسے لگن محبت سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور احسان کی حد تک لے جاتے ہیں. جس طرح کہ عباسی نے بچے نصیر کی خدمت کی، اس کو کھلایا پلایا، اس کو محبت سے پیار محبت دیا تو بچہ اس سے مانوس ہو گیا. اور تیسری بات یہ کہ جب انسان کو دھتکارا جاتا ہے، اس کو رد کیا جاتا ہے، اس کو تکلیف ملتی ہے. جیسے بے عزتی کر کے عباسی کو جب گھر سے نکالا گیا تو اس نے حج کرنے کا سوچا. تو منشی پریم چند نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب انسان کو دنیاوی تکلیفیں ملتی ہیں تو وہ پھر مذہب میں پناہ ڈھونڈتا ہے، پھر وہ اپنے مالک حقیقی کے قریب ہوتا ہے.
اگر بچے نصیر کی نفسیات کا جائزہ لیا جائے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ بچے لازمی نہیں کہ ماں سے زیادہ محبت کریں، بلکہ بچہ اس سے زیادہ محبت کرے گا جو اس سے زیادہ محبت کرے گا۔ تو اس کا پلاٹ باربط ہے، اس کے جو مکالمے ہیں وہ بھی کرداروں کے لحاظ سے ہیں، موقع محل کے مطابق ہیں۔ البتہ اس کے کردار جو ہیں وہ ٹائپ ہیں۔ ٹائپ کردار اس کو کہتے ہیں جس میں ارتقاء نہیں ہوتا، جو جیسا ہوتا ہے تقریباً ویسا ہی رہتا ہے۔ تو اگر اس کا مجموعی جائزہ لیا جائے تو یہ منشی پریم چند کے اچھے افسانوں میں شامل ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔